أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ نساء کی آیت نمبر 93 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کا ترجمہ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو قصداً قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار فرمایا ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے، اس سے پہلی آیت میں غلطی سے قتل ہو جائے اس کا حکم بیان فرمایا تھا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شخص کسی آدمی کو جان بوجھ کے، کسی ایمان والے کو، مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. تو بڑی سخت ترین وعیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اس کی جزا جہنم، اور جہنم کی آگ بہت شدید ترین، سخت ترین ہے، اور ساتھ ساتھ فرمایا خالداً فیہا، اس جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ رہے، وغضب اللہ، اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، ولعنہ، اور اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی لعنت فرمائیں گے اور اپنی رحمت سے اس کو دور فرمائیں گے. اور جو اللہ نے اس کے علاوہ جو اور عذاب تیار کیے ہیں وہ اس سے بھی بڑے بڑے ہیں. چند نمونے کے طور پر چند عذابات کا تذکرہ اللہ نے یہاں بیان فرما دیا کہ جہنم ہے، ہمیشہ کی رہنا ہوگا، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر برسائی جائے گی. ان تمام چیزوں کو بیان فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مومن مسلمان آدمی کے قتل ہو جانے کے مقابلے میں معمولی چیز ہے. یعنی کہ مسلمان کا قتل ہو جانا اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، اور پوری دنیا اس کے مقابلے میں ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک ایک ایمان والے کی، ایک مومن کی جان اتنی زیادہ عزیز ہے. اور حضرت ابو سعید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمام آسمان و زمین والے کسی مومن کے خون میں شریک ہو جائیں، کسی ایمان والے کے قتل کرنے میں شریک ہو گئے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال، ان سب کو، یعنی ایمان والے کا خون اور ایمان والے کی جان اللہ کو اتنی پیاری، اس کے مقابلے میں تمام آسمان و زمین آ جائیں، اللہ ان سب کو جہنم کے اندر سخت ترین عذاب عطا فرمائے. اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے قیامت کے دن، مگر وہ شخص جس نے شرک کیا، مشرک، شرک کرتے ہوئے مر گیا، یا جس نے کسی ایمان والے کو قتل کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو آدمیوں کی مغفرت نہیں فرمائے. یہ بھی انتہائی سخت ترین وعید ہے. اتنی تین احادیث مبارکہ میں اتنی سخت ترین وعید اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت ترین وعید بیان فرما دی، مگر اتنی سخت ترین وعیدیں سننے کے باوجود، احادیث موجود ہونے کے باوجود، قرآن کریم کی اتنی سخت ترین وعیدیں موجود ہونے کے باوجود ہمارے معاشرے میں تھوڑے سے بھی حالات کی خرابی پیدا ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں خون خرابہ، قتل و غارت گیری عام ہوتی چلی جاتی، ایمان والے کے، مسلمان کے خون کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اب وہ قتل ہونا قبائلی، قومی، وطنی عصبیتیں، صوبائی عصبیتوں، زبانی لسانی عصبیتوں کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کو بے دریغ قتل کر رہے ہوتے۔ فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم نے کسی کو قتل کر دیا، عصبیت، چاہے وہ زبان کی، قوم کی، صوبائی، کسی بھی بنیاد پر، قومیت، وطنیت، فرمائیں یہ سب چیزیں یہی کہ یہی دھری کی دھری رہ جائیں، اور جس کو قتل کیا ہے یہ آدمی قاتل اپنے ساتھ بہت بڑا گناہ کبیرہ لے کر کے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ فرمایا کہ کتنا سخت ترین عذاب ہے، اس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونے کو اور قیامت کے عذاب کو، پھر جہنم کے عذاب کو، جلنے کے عذاب کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ نے جہنم کے تذکرے کر کے ڈرایا ہے، جہنم کے تذکرے کر کے اللہ نے ڈرایا ہے کہ ایمان والا ڈر جائے کہ جہنم کیا ہے، جہنم کی آگ کیا چیز ہے۔ اللہ نے کتنی سخت ترین پھر اس کو ڈرایا ہے ایمان والے کو کہ تم کیا جانتے ہو کہ جہنم کی آگ کیا ہے۔ فرمایا کہ دلوں کو چھو لینے والی، ہلاک کر دینے والی ہے، جلا کر کے راکھ کر دینے والی ہے، انسان کو بھسم کر دینے والی ہے۔ اللہ نے ان آگ سے انسان کو ڈرایا ہے، مگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف نہیں۔ اور ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے دو قبیلے جو اوس اور خزرج، جو انصاری صحابیوں کے دونوں قبیلے تھے، حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، یہ دونوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے، اور ابو اسحاق نے اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان دونوں کے درمیان 120 سال جنگ جاری رہی، 120 سال۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے، آپ نے ان کو ایمان کی دعوت دی، یہ لوگ ایمان لائے، اور آپ علیہ السلام جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب یہ لوگ ایمان لائے تو ان کی 120 سالہ پرانی جنگیں جو چلی آ رہی تھی وہ ختم ہوئی۔ اللہ نے آپس میں قرآن میں فرمایا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی اور یہ دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اور فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے قریب تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ اور دشمن کا جو ایمان، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو جائے، ان کے آپس میں جنگیں ہوتی رہی، آپس میں ٹوٹ ٹوٹ کے شکار رہے۔ تو انہوں نے، یہودیوں نے یہی کام اس وقت مدینہ میں رہتے ہوئے دوبارہ کیا، انہوں نے قبیلہ اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی کروائی، پرانی یادیں تازہ کروائی، ان دونوں کے خلاف آپس میں آگ کو بھڑکایا، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ دونوں تلواریں لے کر کے آ گئے۔ اتنے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، آپ علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے آ کر کے ان کو سمجھایا کہ یہ کس لیے آپ نے یہ تلواریں نکالی ہیں۔ اللہ نے آپ کو صلح عطا فرمائی تھی، نعمت عطا فرمائی، آپ کے دل میں محبت پیدا فرمائی، اللہ نے آپ کو جو ہے آپس میں بھائی بنا دیا، اللہ نے آپ کو جہنم کے آگ سے، عذاب سے بچا لیا، پھر آپ اس طرح کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی آپس کی جنگیں ختم۔ پھر آپ علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ تم میرے بعد ایک دوسروں کی گردنیں مارنے لگو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے بھی امت کو منع فرمایا۔ اور ایک حدیث میں یہ تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں،
اب قاتل کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ نہیں پتا کہ میں کیوں قتل کیا گیا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا یہ فتنے کی وجہ سے ہوگا۔ فتنے کے زمانے میں انسان کو گھر میں بیٹھنا ضروری ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ قتل ہو جائے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے کہ جب مسلمان آپس میں تلوار لے کر کے سامنے آ جائے، دونوں جماعتیں مسلمان کی ہوں اور وہ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھا لی، ہتھیار اٹھا لیے، ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو فرمایا دونوں جہنم میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جس نے قتل کیا اس کا تو جہنم میں جانا سمجھ میں آتا ہے، مگر جو مقتول ہو گیا اس کا کیا گناہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اس نے بھی تلوار اٹھائی، اس نے بھی اپنے مد مقابل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، جب ہی وہ میدان میں نکلا اب داؤ جس کا چل گیا اس نے قتل کر دیا، تو جس نے جو مقتول ہوا اس کا بھی تو یہی ارادہ اور نیت تھی کہ میں اپنے مد مقابل کو قتل کر دوں، مگر وہ قتل نہ کر سکا، قتل ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ایسے وقت میں دونوں جہنم میں جائیں۔ تو مسلمان کو فرمایا گیا کہ ایسے اوقات میں اور مسلمان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تلوار اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ اور مسئلے کے طور پر 2-3 باتیں عرض کی جاتی ہیں کہ فرمایا کہ جو شخص کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے، جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو فرمایا کہ اس کے مقتولین کے جو ورثاء ہیں ان کو قصاص لینے کا حق حاصل ہے، وہ لوگ قصاص لے لیں اور اگر چاہیں تو معاف کر دیں، یہ بھی ان کو حق ہے، مگر کوئی بادشاہ، وزیر، صدر ان مقتولین کی ورثاء پر زور زبردستی کر کے خون معاف نہیں کروا سکتا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ حضرات کو یاد ہو کہ 2 دوست تھے سعودی عرب میں، یہ یوٹیوبر تھے، ان دونوں میں آپس میں کافی گہری دوستی تھی، یہ لوگ ایک دوسرے کی ویڈیو بناتے ہوئے ایک سے دوسرا قتل ہو گیا، اور قتل بھی غلطی سے ہو گیا، غلطی سے قتل ہو گیا۔ اب اس کے معاملے میں اس کے پورے قبیلے نے سامنے والے قبیلے سے معافی مانگی، اس نے معاف نہیں کیا۔ محمد بن سلیمان جو اس وقت کا بادشاہ ہے اس نے بھی درخواست کی کہ معاف کیا جائے، تو مقتولین کے ورثاء نے معاف نہیں کیا، اور صرف درخواست کی تھی، حکم نہیں دیا تھا۔ اس کے باوجود جب انہوں نے معاف نہیں کیا تو اس لڑکے کو قتل ہی کیا گیا، قصاص میں قتل کیا گیا۔ تو مسلمان صرف سفارش کر سکتا ہے، سفارش کی اجازت ہے، مگر کسی کو کوئی اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر کے کسی کا خون زبردستی معاف نہیں کرا سکتا۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کا کوئی وارث بنتا ہے اور وہ کسی کو قتل کر، جیسے باپ کا بیٹا وارث ہے، جب باپ مر جاتا ہے تو بیٹے کو وراثت ملتی ہے، تو باپ کے نہ مرنے کی وجہ سے بیٹے نے یہ چاہا کہ اس باپ کو ہی ختم کر دوں تاکہ وراثت مل جائے جلدی، تاکہ کچھ پیسہ ہاتھ آ جائے، اس نے باپ کو قتل کر دیا۔ تو باپ کے قتل کر دینے کی وجہ سے یہ بیٹا اپنی باپ کی وراثت سے محروم ہو جائے، اس کو وراثت نہیں ملے۔ اسی طرح کوئی بھی آدمی جو کسی کا بھی وارث ہو اور اب اس نے اس جس سے وراثت ملنی تھی اس کو قتل کر دیا تو وہ وراثت سے محروم ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور چاہے وہ جان بوجھ کر کے قتل کیا ہو یا غلطی سے قتل ہو گیا، غلطی سے قتل ہو گیا ہو، تب بھی وہ آدمی اپنے اس آدمی کی وراثت میں حصہ دار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے فعل سے محفوظ فرمائے کہ ہم کسی کا قتل کا ارادہ کریں۔ انسان کو بہت سارے اس دنیا میں حالات آپ دیکھیں گے، سنیں گے کہ بعض لوگ اپنی بیویوں کو نہیں بننے کی وجہ سے مار دیتے ہیں، کوئی تیزاب ڈال کر کے، کوئی قتل کر کے، بعض ماں باپ اپنے بچوں کو بھوک پیاس کی وجہ سے قتل کر رہے ہیں، کوئی ذبح کر رہا ہے، کوئی ٹینکوں میں ڈال رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع فرمائی کہ یعنی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی اور انہیں بھی اللہ رزق دیتے ہیں۔ بہت سے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے قتل کے در پہ، تو ایسے حالات میں اللہ سے عافیت بھی مانگنی چاہیے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ہم گاڑیاں چلاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، اس میں بھی غلطی سے کبھی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو اس سے بھی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، حفاظت کی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اور جیسے ہم عام اوقات میں نماز میں
بیٹھ کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اس میں یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ میری وجہ سے کسی کی جان کا جانا، اس سے حفاظت فرمائیے، کہ میری وجہ سے کسی جان کا قتل ہو، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب